فرمایا جو ان کے ساتھ ہے نا وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ آپس میں نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تاریخ جاننے سے بہتر اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں۔ جب اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، کتاب کو تھامو۔ اور قرآن مجید کی جو نص ہے وہ ہمارے لیے زیادہ درجہ رکھتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ بہرحال جس کا پڑھنا اور سمجھنا مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا کسی تاریخ میں اور کوئی بھی خطیب جو اپنی تقریر چمکانے کے لیے کوئی ایسی بات کرے اس کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا وہ سخت ضرور تھے پر کافروں پر، مہربان تھے اپنوں پر۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر فاروق کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عمر ابن خطاب عطا فرما۔ انسان کی نا ایک ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے، اس کی جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کے مشن پر بھی غالب آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی طبیعت ہی غصے والی ہے تو آپ جہاں بھی ہیں آپ کے دائیں بائیں لوگ پریشان ہیں، آپ کو غصہ ہی بڑا آتا ہے۔ تو آپ کے ماحول پر بھی آپ کا مزاج، بزرگ فرمایا کرتے تھے اساتذہ کو کہ اگر تمہاری گھر میں گھر والوں سے لڑائی ہو جائے، اس کو بند کر دیں جی، اللہ جزا دے آپ، گھر والوں سے اگر تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو فرمایا کرتے تھے کلاس میں آ کے بچوں کو نہ پڑھاؤ، ایسا نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو نکل کسی اور پہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں نا ساری دنیا ہی بری ہے، وہ کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے خیال میں لوگ اچھے ہیں ہی نہیں تو کسی کا اچھا کریں کیوں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ معاذ اللہ فلانے کے پاس مال بڑا ہے مجھے لے لینا چاہیے، فلاں کے پاس بڑا ہے، تو وہ بھی حریص ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جس طرح کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، پھر غور کیجئے گا میری بات پر، آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی طبیعت آپ کے کام پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دو تین چیزیں بڑی زیادہ تھی جناب عمر کی زندگی میں۔ ایک تو بڑے اصول پرست تھے، اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے جناب عمر کہ انہوں نے اپنی اصول سب سے زیادہ اپنی زندگی پر نافذ کی اور اپنی اولاد پر نافذ کی۔ ہم بھی بڑے اصول پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے، بڑے حق پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب بدر و احد میں کفار آئے نا لڑنے کے لیے تو یہ جنگیں آسان نہیں تھی، باقی جنگیں آسان ہوتی ہیں، آپ کو غیروں سے لڑنا ہوتا ہے۔ بدر و احد کا یہ حال تھا کہ صحابہ کے اپنے رشتہ دار سامنے تھے، یہاں تک کہ کسی کا سگا بھائی سامنے تھا، کسی کا باپ سامنے تھا، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بدر میں سامنے آئے تھے لڑنے۔ یہ بڑی مشکل جنگیں تھیں، لیکن حضرت عمر کا اصول اس طرح کا تھا دین کے لیے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں سے خود لڑیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کا تعلق مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ گویا حضرت عمر اپنی یہ بات کہہ کے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے لڑیں گے، یہ سبق دے رہے تھے کہ تعلق اسی سے جس کا حضور سے تعلق۔ اصول پسند تھے، مزاج اصول پسندی کا تھا، اور دوسری بہت زیادہ اصول پسندی اپنی اولاد کے لیے تھی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قیادتوں کا ہوتا ہے،
اور کسی لیڈر کو بھی، کسی رہنما کو بھی، پیر صاحب کو بھی، مفتی صاحب کو بھی اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے جو سب سے قابل بندہ ملتا ہے وہ اپنا بیٹا ملتا ہے۔ یہ سیاسی رہنماؤں سے لے کر دینی رہنماؤں تک ایز اٹ ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنا بیٹا ہی نظر آیا ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم نے کہا یہ نیک آدمی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور بڑے بڑے اصحاب فتویٰ بھی ان سے رائے لیتے تھے مسائل حج میں، عالم تھے، احادیث روایت کرنے والوں میں بڑا نام ہے۔ لیکن حضرت عمر نے منع کیا، فرمایا میرے بعد جب خلافت کا مشورہ ہو رہا ہونا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤ، نائب بناؤ، جانشین بناؤ، یہ اصول پسندی دیکھیے۔ فرمایا جب خلافت کا مشورہ بھی ہو رہا ہونا تو میرے بیٹے کو مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، اس سے تم نے رائے بھی نہیں لینی، اس لیے کہ یہ میرے بعد 6 رکنی شورا کے ذمے کہ وہ کس کو لاتے ہیں، کس کو بناتے ہیں، رائے بھی نہیں لو۔ آپ سمجھے نا، اصول دوسروں کے لیے، قاعدے دوسروں کے لیے، تقاریب دوسروں کے لیے، ضابطے دوسروں کے لیے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے گئے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک، اور بھی کافی سارے لوگ مدینہ شریف سے گئے، لیکن جناب عمر کے بیٹے کو نفع زیادہ ہوا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ باقی تو اتنا نفع کما کے لائے، تجھے کیسے زیادہ ہو گیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ ترازو سب کی جیبوں میں ہے، پر دوسروں کی اولادوں کے لیے ہاں ماپتے تولتے پرکھتے ہیں، پر دوسروں کے بچوں کو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنی سے غرض نہیں، پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بتا تو کس طرح کا رہنما تھا، صرف دوسروں کے لیے؟ سب سے زیادہ حضرت عمر تقریر کر رہے تھے مسجد میں، اور گھر آ کے کہنے لگے وہ میں نے لوگوں کو فلاں بات میں تنبیہ کی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو سزا تم نے سنی ہے؟ کہا حضور سنی ہے۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں، باقیوں کی سزا سنگل ہے، تم میری اولاد ہو، تمہاری ڈبل ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ بیٹے کو زیادہ نفع ہوا ہے، یہاں تو ابا جی خوش ہوتے ہیں نا، بیٹا کماؤ پتر ہو گیا، بڑے پیسے کما کے لایا۔ حضرت عمر نے کہا بھئی باقی بھی وہی مال لے کے گئے تھے، اسی علاقے سے گئے تھے، اسی طرح سفر، تجھے سے زیادہ کیسے نفع ہوا؟ کہا جی بس ہوا۔ حضرت عمر کو کوئی وجہ تک جب رسائی بیٹے کے ذریعے نہیں ہوئی تو فرمانے لگے چل صرف اتنا ہی بتا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، کیوں بیچے کوئی اپنے باپ کا نام؟ اقبال سے آ کے کسی نے کہا میں فلانے کا پتر ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ابا دادا کی بات بعد میں کر، پہلے اپنی بتا تو کیا ہے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ میاں اپنی بھی تو کوئی بات کرنا، تو کیا ہے؟ اپنا بھی اظہار کر۔ تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ کہا چل گیا تھا۔ فرمانے لگے پھر بیٹا جتنا نفع لوگوں کو ہوا اتنا تو بھی رکھ لے، اور جو اضافی ہوا وہ مجھے دے، میں مال خزانہ میں جمع کراؤں۔ تو ایک تو اصول پسند بنو اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اصول پسند بنے کس کے لیے؟ بول کے بتائیے۔ اور دوسرا اپنے، یہاں سے شروع کریں، شریعت اپنے گھر میں نافذ کرو، اصول اپنے گھر میں نافذ کرو، یہاں سے سٹارٹ لو، اور اس میں سکون بھی بڑا ہے، اطمینان قلبی۔ میں خوش بخت سمجھتا ہوں اس باپ کو، نصیبوں والا ہے جس کے بیٹے اگر جوان ہیں تو باپ بیٹا صبح ایک صف میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جو صبح کٹھے جا کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے۔ تو پہلی بات یہ کہ اصول پسند تھے۔ دوسری بات حضرت عمر کی، حضرت عمر فاروق نے اپنی نگرانی بڑی تگڑی کر کے کی ہے، اپنا محاسبہ بڑا کیا ہے، اپنا حساب بڑا رکھا ہے۔
یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کی صحت ٹھیک رہے، انہیں اپنا حساب رکھنا چاہیے. اتنا کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں. اس قدر زیادہ چینی لیں، اس سے زیادہ گوشت اتنی مقدار میں کھائیں، اس سے زیادہ. اتنی دیر بیٹھیں، پھر اس کے بعد سیر کریں. اپنا جو بندے دھیان رکھتے ہیں ان کی صحت، تو اسی طرح جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان کی روحانی زندگی بھی ٹھیک رہتی ہے. ہاں بزرگ اپنا دھیان رکھتے تھے. کوئی زیادہ لقب پکارتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، کوئی زیادہ نعرے لگتے تھے تو پریشان ہوتے تھے. میں اپنی گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں نا اور لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں مالک میں اس قابل نہیں ہوں. ان لوگوں کی توجہ اگر اس طرف ہو گئی ہے تو ہماری کوتاہیاں ضرور معاف کرنا. یہ خوش گمانی میں مبتلا ہیں بیچارے. تو اگر